امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ مقام کا تعین پاکستان اور قطری ثالثوں نے تجویز کیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ جمعے کو تقریب میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالباف شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایک بار پھر اسرائیل پر برس پڑے۔ ہر بار کسی کو مارنے کے لیے پوری عمارت اڑانا ضروری نہیں، بہت لوگ مارے جا چکے۔ لبنان میں ہر شخص حزب اللہ نہیں۔ امریکی صدر نے بیروت پر اسرائیلی حملہ سفاکیت قرار دے دیا۔ پاکستان نے اہم اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا۔ سول اور عسکری قیادت کے مقاصد محدود نہیں۔ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کے مطابق فیلڈ مارشل نے اخلاص اور اہلیت سے لڑے بغیر جنگ جیت لی۔ امریکہ ایران مزید مذاکرات کے لیے چین دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کا پاکستان کے ساتھ مل کر امن کے فروغ کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ سے مزید مذاکرات میں لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایران نے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو یقین دہانی کرا دی۔ سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کا مضبوط موقف پر ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف سے اظہار تشکر۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملوں کا سلسلہ جاری۔ نباتیہ ضلع میں کئی مقامات پر بمباری کر دی۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 3826 ہو گئی، 11851 زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی سمیت سندھ بھر میں وفاقی ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر سندھ سے ملاقات میں عوام کو ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات جلد از جلد پہنچانے پر زور۔ اور راجن پور میں شدید آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش، کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔ رحیم یار خان میں مٹی کا طوفان آ گیا، کئی سائن بورڈ اور چھتوں سے سولر پینل سے گر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔